لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا و مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الحکیم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معزز سامعین اکرام، جانثاران خاندان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء، خداوند عالم نے انسان کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ صلاحیتیں بھی انسان کی ضرورت کے مد نظر ہیں. لیکن صرف صلاحیتوں کا ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیتوں کا وجود کافی نہیں ہے. صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا بھی ضروری ہے. کیونکہ انسان کے پاس اگر صلاحیت ہو یا کسی بھی شے کے اندر صلاحیت ہو، لیکن اس صلاحیت کو اجاگر کرنے والا نہ ہو تو وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں، وہیں مر جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ الیکٹریسٹی، یہ پنکھے، یہ مائک، یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، الیکٹریسٹی وجود میں تھی، اور مولا علی نے اپنے زمانے میں کہا تھا پانی کو دیکھتے ہوئے کہ میں چاہوں تو اس پانی سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں. وجود میں تھی، ایسا نہیں کہ وجود نہیں تھا، لیکن وجود میں لانے والا نہیں تھا کوئی، یا یوں کہوں کہ ظاہر کرنے والا نہیں تھا کوئی. جب ایک انجینئر آیا، اس نے تفتیش کی، جستجو کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ انوینشن رکھا کہ الیکٹریسٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم آسانی فراہم کر سکتے ہیں. یا گیہوں کا دانہ، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے پیدا کیے جائیں. لیکن صرف گیہوں کے دانے کا ہونا کافی نہیں ہے، اور گیہوں کے دانے کے اندر اس صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صلاحیت کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے. وہ صلاحیت اجاگر کرنے والا آئے گا اور اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے بنائے گا. یا درخت کی کوئی شاخ، اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس شاخ سے کئی ساری شاخیں اگائی جا سکتی ہیں، اس شاخ سے کئی سارے پھل و پھول پیدا کیے جا سکتے ہیں. لیکن صرف صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے. پھر میں عرض کروں کہ صلاحیت کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے. یہی گیہوں کا دانہ، یہی درخت کی شاخ، یہی پھل و پھول کا بیج اگر کسی اچھے صلاحیت مند مربی، کسی کسان، کسی مالی کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ کسان، وہ مربی، وہ مالی اس ایک دانے سے، ایک شاخ سے، ایک درخت سے کئی سارے پھل و پھول اگا سکتا ہے. لیکن اگر یہی دانہ، یہی شاخ، یہی بیج کسی نہ تجربے کار کسان کے ہاتھ میں لگ جائے، کسی بیکار مالی کے ہاتھ میں لگ جائے، کسی برے مالی کے ہاتھ میں لگ جائے، تو نہ صرف یہ کہ اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اس ایک گیہوں کے دانے کو بھی برباد کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. قبلہ ضامن صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، بزرگ ہیں ہمارے، آج تشریف لے آگے. توجہ کی آپ نے؟ اگر کسی برے مالی کے ہاتھ میں، برے مربی کے ہاتھ میں، برے کسان کے ہاتھ میں لگ جائے تو نہ صرف یہ
کہ وہ اس ایک گیہوں کے دانے سے کئی سارے گیہوں کے دانے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اس ایک گیہوں کے دانے کو بھی برباد کر دے گا۔ یہی حالت ہے حضرت انسان کی۔ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے تو یہی انسان کبھی اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، یہی انسان کبھی تاج کرامت انسانی پہنتا ہے، یہی انسان کبھی خلے خلافت پہنتا ہے، یہی انسان کبھی مسجود ملائکہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اچھے ہادی، اچھے مربی، اچھے پالنے والے کے ہاتھ میں لگ جائے تو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، لیکن اگر کسی برے مربی، برے ہادی، برے پروان چڑھانے والے کے ہاتھ لگ جائے تو نہ صرف یہ کہ مسجود ملائکہ باقی رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ خلے خلافت پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ تاج کرامت انسانی سے چھین لیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کے لفظوں میں کہا جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر یہ کسی اچھے مربی کے ہاتھوں میں نہیں رکھتا ہے تو یہی انسان کبھی جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر صرف صلاحیتیں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس کو قوت قلب دی، نعمت قلب دی، اس کو قوت سماعت دی، نعمت سماعت دی، اس کو نعمت نطق دی، بولنے کی صلاحیت دی، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں قرآن مجید کی آیات میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کے اوپر احسان جتایا ہو کہ ہم نے تمہیں نعمت آنکھ دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں نعمت سماعت دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں قوت نطق دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں قوت قلب دی، ہمارا احسان ہے۔ کبھی نہیں احسان جتایا، بلکہ اللہ جیسی رب العزت ذات کبھی احسان جتا ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ذرا سا کسی کا کام نکال لیتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر احسان جتا دیتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی قرآن کی آیت میں خداوند عالم نے کہیں پر نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، ہمارا احسان، ہم نے پانی دیا، یہ احسان، ہم نے کھانا دیا، یہ احسان، کہیں پر بھی احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک موقع آتا ہے جہاں پر اللہ جیسی رب العزت ذات انسانوں کے پر احسان جتا رہی ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ جب خداوند عالم نے انسانوں کے درمیان ایک ہادی بھیج دیا۔ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں خداوند عالم؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ خداوند عالم کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، ایک ہادی بھیجا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کے اوپر خداوند عالم جیسی ذات احسان جتا رہی ہے۔ موضوع سخن جو قرار دیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ لوگوں کو برے راستے سے اچھے راستے کی طرف لے کے آنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کے 4 بڑے فقہی امام، پہلے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان چاروں امام کے فالوور، ان چاروں امام کے تقلید کرنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ الگ الگ مقام پہ، الگ الگ ملکوں میں ان کے تقلید کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ کہیں پر میجورٹی ہے، کہیں پر مائنورٹی ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے کہاں ہے؟ انڈونیشیا اور ملیشیا میں ہے۔ وہاں پر ان کی تقلید کرنے والے زیادہ ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کے ماننے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ اکثریت جو ہے ان کی یہاں پائی جاتی ہے، یعنی ان کی تقلید دوسرے ملکوں میں بھی کی جاتی ہے، لیکن اکثریت و میجورٹی جو ہے ان 4 ملکوں میں ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے تیونس، الجزائر اور اطراف کے جو ممالک ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ امام مالک، ان کے ماننے والے بھی اطراف ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو برادران اہل سنت کے بہت ہی معتبر امام،
کیا مطلب ہے؟ ان کی بتائی ہوئی فقہ پر برادران اہل سنت عمل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے مرجع کرام ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ بشیر سے نجفی ہیں، آیت اللہ خامنئی ہیں، ان کی تقلید ہم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مرجع نے کہہ دیا بغیر چوں چرا کے اس کو مان لیا، اس پہ عمل کر لیا۔ اب اگر تقلید کرنے کے بعد ہم کہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اب اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بھی چلا جائے گا، ہماری تقلید بھی خراب ہو جائے گی، ہمارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہی حالت ہے احمد بن حنبل کی، یا جو ان کے 4 امام ہیں۔ یعنی یہ جو بتائیں گے اس کے اوپر برادران اہل سنت کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول خدا کے سامنے مولا علی تشریف لا رہے تھے، اور مولا علی سے خطاب ہو کر کہا کہ یا علی انا منذر و انت ہاد، کہ میں منذر ہوں اور تم ہادی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں منذر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں دھمکانے والا ہوں، میں لوگوں کو برائی کے راستے سے اچھائی کے راستے کی طرف لے کر آنے والا ہوں، لیکن قوم کے لیے ہادی جو ہو وہ تم ہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنوں کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے، جسے آپ عام زبان میں بٹرنگ کہتے ہیں، عام زبان میں آپ کہتے ہیں چاپلوسی کہتے ہیں، کہ اپنوں کی تعریف ہر کوئی انسان کرتا ہے، لیکن تعریف کا حق تو تب ادا ہوتا ہے جب کوئی دشمن اس کی تعریف کرے۔ تعریف کا حق تب ادا ہوتا ہے جب کوئی دشمن اس کی تعریف کرے۔ اور سب جانتے ہیں کہ 2 فرقے بٹے ہوئے ہیں، برادران اہل سنت ہیں، شیعہ فرقہ ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ ان کے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ علی آپ ہادی ہیں۔ دوسرے امام جن کے بارے میں آپ کے سامنے ارشاد کیا کہ امام شافعی، امام شافعی کہاں تقلید ہوتی ہے ان کی؟ انڈونیشیا اور ملیشیا میں، یہاں پر میجورٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ان کی تقلید کرنے والے، لیکن وہاں پر میجورٹی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ محب اہل بیت تھے، بہت ہی زیادہ علی سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی محبت کا معیار اس بالا پر اس منزل پر پہنچ گیا تھا، اس مرتبے پر پہنچ گیا تھا کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے دیکھے کہتے ہیں معرفت کی کمی۔ اگر معرفت کی کمی ہوگی تو انسان مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی بدل جائے گا، لیکن اگر معرفت قوی ہوگی، معرفت اچھی ہوگی تو لاکھ اس کے سامنے کتنی باتیں پیش کی جائیں کبھی اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ شافعی مرتے مر گیا لیکن اس کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ امام شافعی ہیں جو اقرار کر رہے ہیں۔ کون امام شافعی ہیں؟ جن کی تقلید کرنا برادران اہل سنت جو تقلید کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے اوپر منحصر ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ۔ اور آپ دیکھیں کہ عام طور سے زمانہ گزر رہا ہے اور جو الزامات ہماری قوم کے اوپر تھے وہ آج بھی باقی ہیں۔ ہم کو عام طور سے شیعہ کی جگہ پر رافضی کہا جاتا ہے، آپ کے سنے ہوئے اشعار ہیں، لیکن ذکر علی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر بیان کیا جائے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ آپ اہل لکھنؤ ہیں، اہل علم ہیں، آپ کے سامنے مسلسل بیان کیا گیا ہوگا، لیکن جو عنوان سخن ہے کہ علی کی فضیلت بزبان دیگران، تو امام شافعی مولا علی کے چاہنے والے ضرور ہیں، لیکن مولا علی کے چاہنے کا جو حق ہے اس طریقے سے نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب مولا امام شافعی نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تو جو رافضیت کا الزام آپ پر لگا وہ رافضیت کا الزام امام شافعی پر بھی لگ گیا۔ امام شافعی پر الزام لگانے والے کون؟ ان کے چاہنے والے، ان کی تقلید کرنے والے، ان کے ماننے والے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو ایک ایسا الزام لگائیں جو عقیدے کے خلاف ہو تو آپ کی تقلید باطل ہو جائے گی، آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ امام شافعی نے جب اپنے اظہار کیا اپنی عقیدت کا مولا علی کے ساتھ تو آئے کچھ لوگ اور ان سے کہا کہ شافعی ہم نے سنا ہے تم رافضی ہو گئے ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں قالو ترفستا قلت کلا، ان لوگوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو۔
لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، میں رافضی نہیں ہوا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ ولیکن تولیت غیر شک، لیکن میں نے بغیر شک و شبہ کے محبت کی ہے۔ کس سے؟ خیر ہادin و خیر و امام، جب سے بہترین ہادی بھی ہے اور جب سے بہترین امام بھی ہے، سب سے بہترین ہادی بھی ہے، سب سے بہترین امام بھی ہے۔ لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حب الوصی رفضن، کہ اگر وصی رسول سے محبت کرنا رافضیت ہے، فإنی ارفض العباد، کان کھول کر سن لو کہ شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ کون شافعی ہے؟ برادران اہل سنت کے معتبر امام میں سے ہیں، جن کی تقلید سب برادران اہل سنت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا ہے تو کہہ رہے ہیں کان کھول کر سن لو کہ اگر وسیع کی محبت، علی کی محبت سب سے بڑا رافضیت ہے تو سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ اور یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً محبت دکھاتے ہیں، اندر بغض ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلا دشمن ہوتے ہیں۔ امیر شام سے بڑا امیر المومنین کا کوئی دشمن نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں نا، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور اہل سنت حضرات بھی جانتے ہیں کہ امیر شام سے بڑا دشمن امیر المومنین کا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک شخص امیر شام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ کائنات کے سب سے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کر سب سے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ اب امیر شام کہتا ہے کہ بتا تو صحیح کہ کس کو چھوڑ کر کس کے پاس آیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ اب تھوڑی سی مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پر آئی، امیر شام بھی ایسے ہی مسکرایا، کہا تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات کر جس کے اوپر یقین کیا جا سکے۔ کہا کیوں؟ کہا علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں اسے سونے کا پہاڑ دیا جائے، صبح ہونے سے پہلے جب تک مستحقین میں ہر ایک کا حق نہیں پہنچا دے گا، بستر پر نہیں جائے گا علی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے امیر شام، دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسند نشین ہیں، بغل میں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں عمرو عاص۔ ایران کا ایک وفد آیا، اور عام طور سے جب وفد آتے ہیں، ڈیلیگیشن کوئی آتا ہے، جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کچھ تحفے لے کر جاتے ہیں، کچھ ہدیے لے کر جاتے ہیں۔ ایران کا وفد آیا۔ قدیم زمانے سے ایران کی قالین بہت مشہور ہے، قدیم زمانے سے ایران کی قالین مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے، اس زمانے میں مشہور تھی۔ اب جو وفد آیا، قالین لے کر آیا، کہا یہ قالین آپ کی خدمت میں ہے۔ اب یہ وزیر اور یہ بادشاہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ عمرو عاص کہہ رہا ہے کہ قالین میری ہے، امیر شام کہہ رہا ہے قالین میری ہے۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو کہا گیا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، بیت بازی کر لیتے ہیں، کیونکہ عرب ہیں تو بیت بازی ان کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر ہے۔ کہا بیت بازی کر لیتے ہیں، اور جو جیت جائے گا بیت بازی میں قالین اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، بیت بازی کرنا کون سی بڑی مشکل ہے معاویہ کے لیے، امیر شام کے لیے۔ کہا لیکن یہ تو سنو، بیت بازی ہوگی کس میں؟ کہا کس میں؟ کہا علی کی فضیلت بیان کرنی ہے، علی کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، علی کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ کہا بادشاہ سلامت آپ پڑھے ہیں تو آپ بسم اللہ کریں۔ بادشاہ سلامت نے بسم اللہ کری۔ کہا خیر الورا من بعد احمد حیدر، کہ احمد کے بعد، رسول کے بعد سب سے بہترین انسان اگر پوری کائنات میں ہے تو وہ حیدر ہیں۔ یہ سن کے، یہ سوچ کے سنیے گا کہ کون کہہ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی اپنا شاعر نہیں کہہ رہا ہے۔ امیر شام جو مولا علی کا کھلم کھلا دشمن ہے، کیا کہا؟ خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع السما، کہ سب سے بہترین مخلوق رسول کے بعد اس دنیا میں کون ہے؟ حیدر ہے، اور دنیا کے تمام لوگ زمین کی طرح ہے اور علی آسمان کی طرح ہے۔ کہا آسمان سے تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ آسمان بلند ہے، زمین نیچے ہے۔ آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین پر دانہ نہیں اگے گا، آسمان سے دھوپ نہ نکلے تو زمین والے روشنی نہیں دیکھ پائیں گے، آسمان میں چاند نہ نکلے تو زمین والے چاند نہیں دیکھ پائیں گے۔ کہا الناس ارض
वल्वसी उस्समा, कि तमाम लोग क्या हैं, आज़मीन की तरह हैं, लेकिन वसी जो है वो आसमान की तरह है। कहा ठीक है वजीर आला, अब आपकी बारी। अब वजीर आला क्योंकि बहुत बड़े चालाक थे, इन्होंने कहा ठीक है, हुवल्लज़ी मा शहिदा बेफज़लिही अदुव्वहु, कि सिर्फ और सिर्फ अली की ज़ात वो है कि जिसकी फजीलत का इकरार उसका दुश्मन भी करता है, जिसकी फजीलत का इकरार दुश्मन भी करता है। वल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, और असल फजीलत कहते ही उसे है जिसका इकरार दुश्मन कर लिया करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असल फजीलत कहते ही उसे है जिसका इकरार दुश्मन भी कर लिया करे। और अली का जिक्र दुश्मनों के सामने भी किया जाता है और दोस्तों के सामने भी किया जाता है। दोस्तों के सामने किया जाता है तो आपकी तरह चेहरे खिलखिला जाते हैं, दुश्मनों के सामने किया जाता है तो वो तिलमिला जाते हैं। तवज्जो है ना आपकी। इसी तरह का एक वाक़या और है, आपकी समातों के हवाले करूं। हुज्जाज बिन यूसुफ सकफी बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। ये वो बादशाह है कि जिसके ज़माने में मौला हुसैन की ज़ियारत पे पाबंदी लग गई थी और ये कहा गया था कि अगर दो लोग आएंगे ज़ियारत के लिए तो एक को अपना खून देना पड़ेगा, दूसरा ज़ियारत के लिए जाएगा, या एक को कत्ल होना पड़ेगा, दूसरा ज़ियारत के लिए जाएगा। ये वो बादशाह के दस्तरखान पर जब तक खून नहीं देख लेता था तब तक इसको खाना हजम नहीं होता था। ऐसे बादशाह के सामने एक मौला अली की चाहने वाली आई जिसका नाम तारीख ने हुर्रा बिनते हलीमा लिखा। बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या है। कहा हुर्रा, मैंने सुना है तुम खलीफे अव्वल, खलीफे दोम और खलीफे सोवम पर मौला अली को फजीलत बख्शती हो। कहा झूठ बोलता है वो शख्स जिसने ये कहा है कि मैं सिर्फ इन तीन के ऊपर मौला अली को फजीलत बख्शती हूँ, सिर्फ इन तीन के ऊपर। क्या मतलब? कहा मैं अली को आदम से अफजल जानती हूँ, अली को मूसा से अफजल जानती हूँ, अली को इब्राहिम से अफजल जानती हूँ, अली को दाऊद से अफजल जानती हूँ, अली को सुलेमान से अफजल जानती हूँ, अली को ईसा से अफजल जानती हूँ। कहा अगर अपनी दावे में दलील ना पेश कर पाई तो याद रखना गर्दन उड़ा दूंगा। कहा ये मैं नहीं बयान कर रही हूँ, कुरान मजीद में आयात नाजिल हुई हैं जो ये बयान करती हैं कि अली आदम से भी अफजल हैं, अली मूसा से अफजल हैं, अली इब्राहिम से भी अफजल हैं। कहा ठीक है बयान करो, अली आदम से अफजल कैसे हैं? कहा अली आदम से अफजल इसलिए हैं कि आदम के लिए कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई फअसा आदम रब्बहू फगवा, कि आदम ने अपने रब की मासियत की और गुमराह हो गए। लेकिन अली के लिए कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई वसायुहुम मशकूरा, कि अली और औलाद अली की जो कोशिशें हैं तीन के लिए अल्लाह उसका शुक्रिया अदा करता है। कहा ठीक है आदम से अफजल है, ये बताओ कि मूसा से अफजल कैसे है अली? कहा मूसा से अफजल इसलिए है कि जनाब मूसा जब फिरौन की कौम से बाहर निकले थे तो डरते हुए निकले थे। फखरजा मूसा यतरक्कबु खाइफन, डरते हुए निकले थे। क्यों डरते हुए निकले थे? कि इन्होंने वहां पर किसी इंसान को कत्ल कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम नज्जनी मिनल कौम ज़ालिमीन, कि मुझे कौम ज़ालिमीन से निजात दिला दे। कौन कह रहा है? जनाब मूसा कह रहे हैं। लेकिन अली की ज़ात वो ज़ात है कि शबे हिजरत 40 नंगी तलवारों के दरमियान सोता रहा, लेकिन ऐसा कहा कि आज मैं ऐसा सोया हूं कि ना इससे पहले कभी नींद आई है ना उसके बाद कभी नींद आएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा ये बताओ कि इब्राहिम से कैसे अफजल है? कहा इब्राहिम वो नबी हैं, खलील खुदा हैं, लेकिन वो नबी हैं जो कहते हैं या रब्बे अरेनी कैफा तोहिल मौता, ऐ रब मुझे ये बता कि कैसे मुर्दगान को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा वलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? कहा है वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए पूछ रहा हूं।
یہ ابراہیم ہیں، خلیل خدا ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردگان کو زندہ کرے گا۔ لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، کہ علی کی نگاہوں کے سامنے سے اگر دنیا اور آخرت کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ذرہ برابر یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کہا ٹھیک ہے، ابراہیم سے بھی افضل، یہ بتاؤ کہ داؤد سے افضل کیسے ہیں؟ کہا جناب داؤد کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور یاد رکھنا اپنی خواہشات نفسانی پر عمل نہ کرنا۔ اب وہ فیصلہ کون سا ہے؟ دو شخص جا رہے تھے، ایک کے پاس بکری تھی، ایک کے پاس انگور کا تھیلا تھا۔ بکری نے انگور کا تھیلا پھاڑ دیا، انگور زمین پر گر گئے، انگور کھا لیا بکری نے۔ اب یہ آئے دونوں جناب داؤد کے پاس، یا نبی اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی بکری نے مائے انگور کھا لیے۔ جناب داؤد کہتے ہیں کہ بکری کو بیچ کر انگور کی قیمت ادا کر دی جائے، جو جس کا ہوگا وہ اس کے پاس لوٹ کر چلا جائے گا۔ بغل میں جناب سلیمان بیٹھے تھے، کہا ابا جان بہتر یہ ہوگا کہ بکری کا دودھ اور اس کے بال کو بیچ کر انگور کی قیمت ادا کی جائے، جو جس کی چیز ہوگی وہ اس کو واپس کر دی جائے گی، مل جائے گی۔ بکری والے کے پاس بکری رہ جائے گی، انگور والے کو انگور واپس کر دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ سلیمان نے داؤد کو سمجھایا کہ آپ یہ فیصلہ کریے، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جو کہتی اسألونی اما تحت الفرش اسألونی اما فوق العرش اسألونی قبل ان تفقدونی، کہ میں علی وہ ہوں کہ زمین کے اندر کی باتیں پوچھ لو، آسمان کے اوپر کی باتیں پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یعنی علی کے سامنے اگر کائنات کے ہر مسئلے کو رکھ دیا جائے تو ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن داؤد کو ان کے بیٹے سلیمان نے سمجھایا کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ کی آپ نے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ سلیمان سے افضل کیسے جانتی ہو؟ کہا سلیمان وہ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی، یا رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسا ملک عطا کر، ایک ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے ان کو ویسی حکومت عطا کی، انسان، حیوان، جنات، ملائکہ، چرند، پرند، جمادات، نباتات، یعنی کائنات کے اندر جتنی شے تھیں سب کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ لیکن مولا علی کی ذات وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے، یا دنیا طلقت کے سلاستن لا رجت علی پی کا، کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب تو میرے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلیمان نبی وہ ہے جو دنیا کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور علی کی ذات وہ ہے جو دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ کہا ٹھیک ہے حرہ، یہاں تک تم نے بات ثابت کر دی، یہ بتاؤ کہ جناب نوح سے کیسے افضل جانتی ہو؟ کہا جناب نوح کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما۔ کس کی مثال عرض کی؟ خداوند عالم نے ان لوگوں کی مثال عرض کی جس نے کفر اختیار کیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی۔ آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ دونوں ہمارے 2 بہترین بندوں کے
زیر نگرانی تھیں، لیکن ان دونوں نے ہمارے بندوں سے خیانت کی۔ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، ان دونوں نے ہمارے بندوں سے خیانت کی۔ یہ لوط کی بیوی ہے اور نوح کی بیوی ہے، لیکن علی کی بیوی وہ ہے جن کو بنت رسول خدا کہا جاتا ہے، بنت رسول خدا کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا کہ یرض اللہ لرضاها ویسخط اللہ لسخطها، کہ علی کی بیوی وہ ہے کہ جس کی رضایت پر اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے غضب پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ ہیں علی کے فضائل اور یہ ہے بہترین ہادی۔ علی کے فضائل دشمنوں کے سامنے بھی بیان کیے گئے اور دوستوں کے سامنے بھی بیان کیے گئے، اور جتنا زیادہ دشمنوں نے اقرار کیا ہے مولا علی کی فضیلت کا، شاید ہی اپنوں نے کیا ہو، اور جتنا بڑا دشمن ہو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی۔ آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن مولا علی یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھو بہترین ہادی وہ ہے جس کے سامنے اگر ظلم کی خبر آئے تو وہ خاموش نہ رہے۔ اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کونا للظالم عادلا وللمظلوم صفا، کہ میرے بیٹوں یاد رکھنا کہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ سخت برتاؤ کرنا، عدل سے کام لینا، لیکن مظلوم کے ہم پلنا کھڑے رہنا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے چاہنے والے ہو، تم میری منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، تم میرے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ علی کے چاہنے والے کہلاؤ۔ میں علی اگر راتوں کو 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا تو تم کم سے کم 5 وقتہ نمازیں پڑھ لینا۔ میں علی اگر سال بھر روزے رکھتا تھا تو تم کم سے کم ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا۔ میں علی وہ ہوں کہ اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتا تھا، لیکن تم کم سے کم اتنا کر لینا کہ تمہارے کھانے کے بعد جو بچ جائے کھانا وہ غریبوں کو دے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہو لیکن علی تمہیں اپنا چاہنے والا نہ کہیں۔ امام اور ماموم کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں امام جاتا ہے وہیں ماموم جاتا ہے۔ امام ہمارے مولا علی ہیں، ہم ان کے مامومین میں سے ہیں۔ امام کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو مامومین بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ امام اگر کوئی کام کرتا ہے تو مامومین بھی اسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ امام اگر کہیں جاتا ہے تو مامومین بھی وہیں پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام اور مامومین کا رشتہ دل اور دھڑکن کی طرح ہوتا ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں سے دھڑکن جدا کر دی جائے، دھڑکن کا نام ہے امام اور دل کا نام ہے ماموم، اگر امام کو ماموم سے الگ کر دیا جائے تو امام مردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے مولا علی کے اپنے آپ کو چاہنے والا نہ کہیں، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب روڈ سے گزرے، جب راستے سے گزرے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، دشمنوں کو بھی اقرار تھا۔ آپ کے سامنے عرض کروں کہ شمر سے زیادہ لعین شاید ہی کوئی گزرا ہو، لیکن یہ شمر وہ تھا جو جنگ صفین میں مولا علی کے ہم صف کھڑے ہو کر جنگ کر رہا تھا۔ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ شمر جنگ کی ہے، لیکن کیونکہ ہادی کو پہچان نہیں پایا، دولت کی لالچ میں کھو گیا، علی کے ساتھ صف میں جنگ کر رہا تھا اور علی کے بیٹے کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا۔ آج 4 صفر ہو گئی ہے، 2 دن بعد علی کی پوتی سکینہ کی شہادت کی تاریخ آئے گی۔ کون سکینہ ہے؟ جنہیں مولا حسین لخت جگر کہتے تھے، وہ سکینہ ہے جن کو ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی۔ شمر کو ہی پتا تھا کہ حسین اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو وہ سکینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور پیاس کی انتہا ہوئی ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں گے آپ، کربلا کے شہیدوں کو
اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شاید کائنات میں کسی کو شہید کیا گیا ہو۔ اسیران کربلا کو جب اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا، خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، تمام بیویوں کو سوار کیا گیا تھا، لیکن سکینہ کو اونٹ پر پیٹ کے بل، پیٹ کے بل رسی سے باندھا گیا تھا۔ کجاوے پر توجہ ہے نا آپ کا، اونٹ کا کجاوا کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا خشن ہوتا ہے۔ جب جب اونٹ چلتا تھا نا، سکینہ ہائے بابا، ہائے چچا کہہ کر چلاتی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، رونے کے لیے آمادہ ہیں آپ۔ یہ وہ سکینہ ہے جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ میں دو بیویاں میں نے دیکھی ہیں، تاریخ میں دو بیویاں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا ہے۔ ایک شہزادی کونین ہے جن کو اپنے بابا پر نہ رونے دیا گیا اور جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا، اور دوسری جناب سکینہ ہے جن کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا۔ جناب سیدہ کے بابا بھی شہ مشرقین ہیں، جناب سیدہ کے بابا بھی شہ مشرقین ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جناب سیدہ جب رونا چاہتی ہے تو مدینے والے آ کر کہتے ہیں ابوالحسن سیدہ سے کہہ دو کہ یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر سیدہ کے سامنے گزارش کروں گا، سیدہ کم سے کم آپ سے یہ تو کہہ دیا گیا کہ یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے، لیکن سکینہ جب بھی رونا چاہتی ہے، کبھی تازیانہ مارا جاتا ہے، کبھی تماچا مارا جاتا ہے، نہ دن میں رو پاتی ہے نہ رات کی تاریکی میں رو پاتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ قافلہ داخل شام ہو چکا ہے۔ جب داخل شام ہوا ہے نا، شام کی گرمی بہت مشہور ہے، اتنی گرمی تھی کہ وہ جو سپاہی تھے نا اس دھوپ کو برداشت نہ کر سکے، وہاں پر خیمے لگائے گئے، خیموں کے اندر سپاہی چلے گئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جانوروں کے لیے شامیانہ باندھ دیا گیا تاکہ جانور دھوپ نہ رہ سکیں، سائے میں آ جائیں، لیکن عصمت و طہارت کے لوگ ان کو دھوپ میں رکھا گیا۔ بیمار کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں جل رہی ہیں، جناب سکینہ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ کہا بوبی اماں آج تک میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا، لیکن آج پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ادھر شمر جو ہے ہاں سپاہیوں کو پانی بانٹ رہا ہے، شمر جو ہے گھوڑوں کو پانی بانٹ رہا ہے۔ جناب سکینہ اس کے پاس جاتی ہے، کہا شمر مجھے پانی دے دے، کہا رک جاؤ تمہیں پانی دیں گے لیکن پہلے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا لوں۔ سپاہیوں کو پانی پلا دیا، کہا شمر اب تو پانی دے دے، کہا رک جاؤ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دوں، گھوڑوں کو پانی پلا دیا گیا۔ اب سکینہ کہتی شمر اب تو ایک ایک فرد کو پانی پلا دیا ہے نا، اب تو پانی دے دے۔ شمر ملعون نے مشک کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اگر میرے پاس کائنات کے پورے سریا کا اختیار آ جائے تب بھی میں تمہیں پانی نہ پلاؤں گا۔ ہاں عزیزان محترم، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ وہ سکینہ ہے جسے مولا حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، قید خانہ شام میں ہے، سکینہ ہے، بیمار کربلا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا کے شہیدوں میں کسی نے بھی پیاس کی انتہا نہیں بیان کی ہے سوائے دو بچوں کے، ایک علی اصغر ہے اور ایک جناب سکینہ ہے۔ علی اصغر نے عاشور کے میدان میں اپنے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بتایا کہ میری پیاس کی درجہ پہنچ گئی ہے۔ سکینہ بیمار کربلا سے پوچھتی بھیا یہ تو بتاؤ پیاس کسے کہتے ہیں، پیاس کی منزلیں کیا ہوتی ہے، پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ کہا بہن سکینہ جب شروع میں پیاس لگتی ہے نا زبان سوکھنے لگتی ہے، کہا اس کے بعد زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، کہا اس کے بعد زبان ایٹنے لگتی ہے۔ کہا پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ پیاس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں سے گوشت الگ ہونے لگتا ہے۔ کہا بھیا بس میرے پیاس کا عالم یہی ہے، میرے جسم سے گوشت الگ ہو چکا ہے، اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید راشد مہندی ابن جعفر مہندی کی روح کو ایصال فرمائیں۔